ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر ایک مرد کہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آیا یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن مقدس کے بارے میں کافروں نے جو بے سر و پا بے تکی باتیں کہی تھی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان جہالتوں کو بیان فرمایا اور بتایا کہ میرا محبوب تو ان کی بہتری کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محبوب تو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم تو نور اور ہدایت دینے والی کتاب ہے، لیکن معاذ اللہ یہ اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ قرآن تو گھڑا ہوا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور انہیں جب معجزات دکھائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ تو ایسی الٹی کھوپڑی والے لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اس آیت کریمہ میں ان کی ان بے تکی باتوں کو بیان کیا گیا کہ جب ان سے کہا جائے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ہم کو ہمارے باپ دادا کے دین سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور جب کہا جائے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اور کہا جائے ان سے کہ یہ نبی کے معجزات ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو جادو دکھا رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ضد پہ آ جاتا ہے اور باطل پر اصرار کرتا ہے تو اس کے اندر یا تو تکبر پایا جاتا ہے یا بغض و کینہ پایا جاتا ہے، یا وہ اپنی ذاتی مفادات کو لے کر کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں جو یہ باتیں کہیں، ایک تو ان کا تکبر تھا، اور ایک نبی کے ساتھ ان کا بغض تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کچھ ان کے ذاتی مفادات بھی تھے۔ انہیں سرداروں کو پتا تھا کہ نبی پہ ایمان لے آئیں گے تو ہماری سرداری کا جو جادو ہے وہ ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں ان کی باتیں کتنی بے تکی ہیں اور کتنی جہالت سے بھری ہوئی ان کی باتیں ہیں، کیونکہ معاذ اللہ واللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہم کو روکنا چاہتے۔ تو یہاں پر باپ دادا کا نام لینے کے بجائے ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو پیغام ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اس پیغام پہ غور کرتے۔ یہ پیغام کیسا پیغام ہے، تعلیمات کیسی تعلیمات ہیں، نہ تعلیمات کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ ان پیارے پیغامات کو دیکھ رہے ہیں، بس وہی مرغی کی ایک ٹانگ کے اوپر اڑے ہوئے کہ نہیں مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا نے جو کہہ دیا ہے وہی صحیح ہے، باقی ہم لوگ کچھ نہیں سننا چاہتے۔ اور قرآن کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ یہ بہتان ہے گھڑا ہوا، بار بار ان کو چیلنج کیا گیا۔ ایک سورہ بنا کر کے دکھا دو، تم ایک آیت بنا کر کے دکھا دو، تم اس کی طرح کچھ تھوڑا سا ہی بنا کر کے دکھا دو۔ قرآن کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر ذرہ برابر بھی طاقت نہیں، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتان ہے گھڑا ہوا۔ اگر یہ معاذ اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی طرف سے گھڑا ہے تو تم بھی تو عربی جانتے ہو، تم بھی اپنی طرف سے بنا سکتے ہو، تم کیوں نہیں بنا کر کے لے آتے؟ تو اس طرح کی بے تکی باتیں اور جہالت بھری باتیں وہی بندہ کہتا ہے جو ضد پہ آ جائے، ہٹ درمی پہ آ جائے، تکبر اور عناد پہ آ جائے اور وہ اپنے ذاتی مفادات کو مقدم سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس وہ حق آیا تو کیا کہا، ان هَذَا
ھذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔ جادو کو وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ جادو جادو ہوتا ہے، جادو بڑا ناپاک ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں وہ کتنی پاکیزگی لیے ہوئے ہیں، جادو کو وہ بھی جانتے ہیں، جادوگر کو لوگ کتنے گندے ہوا کرتے ہیں، اور یہ نبی کتنا پاکیزہ دین اور کتنی پاکیزہ تعلیمات لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، ان کے پاس میں دلائل کا چونکہ کوئی جواب تھا نہیں، تو انہوں نے اپنی جہالتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور جہالتوں کو انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح کی بے سروپا باتیں وہی کیا کرتے ہیں جن کے پاس جواب نہیں ہوا کرتا ہے۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دی جنہیں پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی اور ڈر سنانے والا آیا۔ یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس میں نہ تو ہدایت کی کوئی کتاب آئی ہے اور نہ ان کو کوئی اس سے پہلے ڈر سنانے والا آیا، کو یہ اس کے کہنے پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں، تو یہ صرف اپنی طرف سے گھڑ کر کے اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس میں ان باتوں کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالتوں کو یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور ان سے اگلوں نے جھٹلایا اور یہ ان کے 10ویں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سے پہلے بھی میں نے نبیوں کو بھیجا تھا، اور نبی جب قوموں کے پاس گئے تو قوموں نے ان کو بھی جھٹلایا تھا اور طرح طرح سے ان کو ستایا تھا، تو آخر ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو آج یہ جو کفار قریش جو میرے محبوب کو جھٹلا رہے ہیں، اکڑ اکڑ کر کے باتیں کر رہے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارًا، یہ تو ان کے 10ویں کو بھی نہیں پہنچے۔ یعنی ان سے پہلے جو قومیں تھی ان کو جتنی طاقت، جتنا مال اور جتنی زمینیں ہم نے عطا کی تھی اس کا 10واں حصہ بھی ان کو نہیں ملا ہے۔ وہ اتنے طاقتور تھے پھر بھی برباد ہو گئے، اتنے مالدار تھے پھر بھی برباد ہو گئے، اتنے زمینوں کے مالک تھے پھر بھی برباد ہو گئے، اتنی بڑی حکومت رکھتے تھے پھر بھی برباد ہو گئے۔ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیوں اکڑ رہے ہیں؟ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، ان کو جو دیا گیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی ان کے پاس میں نہیں ہے۔ تو یہ بیچارے کس کھیت کی مولی ہیں جو اس طرح سے یہ اکڑ کر کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ ان کو سمجھانے کا ایک بڑا نرالا انداز تھا، اگر وہ سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے، نہیں سمجھے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسی پیاری ان کو دعوت دی۔ دعوت دینے کا طریقہ آپ دیکھیں، قرآن کا جو اسلوب ہے نا، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پل بھر میں ہلاک کر دے، لیکن اللہ ہلاک نہیں کرتا، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ ان کو وہ دھمکی عطا فرمائے جو بادشاہوں کی شایان شان ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ عذاب سے نہیں ڈرایا، پہلے ان کو دعوت فکر دی۔ دعوت فکر آپ دیکھیں کتنا پیارا اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما اعظکم بواحدہ، تم فرماؤ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں۔ اب وہ نصیحت کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو دو دو اور اکیلے اکیلے، پھر سوچو کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف تم لوگ جو طوفان بدتمیزی برپا کر رہے ہو، نازیبا کلمات کہہ رہے ہو، غلط الزامات لگا رہے ہو، سادہ لوگوں کو متنفر کر رہے ہو، تو اس جھگڑے کا فیصلہ اب تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے، اس کا فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا، کہیں اور تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری ایک نصیحت مانو، کیا کرو؟ تم دو دو مل کر کے یا اکیلے اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے غور کرو، تم غور کرو، بچپن میں تمہارے درمیان میں رہا، میں نے اپنی جوانی تمہارے ساتھ میں گزاری، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ان صاحب کے اندر جنون کی کوئی بات ہے۔ وہ کہہ رہے نا کہ یہ تو پاگل ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو جادوگر ہے۔ کہا کہ تم نے ان کے ساتھ میں زندگی گزاری ہے نا، تم خود بتاؤ کیا ان کی باتیں معاذ اللہ پاگلوں والی باتیں ہیں؟ کبھی انہوں نے ناشائستہ بات کہی ہے؟ کیا کبھی انہوں نے مجنونوں کی طرح بے ہدہ حرکتیں کی ہے؟ کبھی دیوانوں کی طرح انہوں نے شور مچایا ہے؟ یا کبھی اتنی تکلیف پانے کے باوجود بھی کبھی انہوں نے کبھی تم کو بے تکا جواب دیا ہے؟
ان کا ہر کام مقصد لے کر کے ہوتا ہے، ان کے ہر فعل کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، ان کی گفتگو کے اندر ایک الگ چاشنی ہوا کرتی ہے، ان کی باتوں میں حکمت بری ہوتی ہے، اور ان کے بول موتی رولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے اندر متانت ہے، وقار ہے، سچائی ہے، جس کی مثال تک نہیں ملتی۔ تم کہتے ہو یہ مجنون ہے، تم نے تو پاگل دیکھے ہوں گے، پاگلوں کے اندر تو اتنی خوبیاں نہیں ہوا کرتی۔ تم خود سوچو کتنی پیاری دعوت دی، تم دو آدمی مل کے سوچو تاکہ ایک آدمی کو غلطی ہو جائے تو دوسرا آدمی بتا دے، یا اکیلے بیٹھ کر کے سوچو تاکہ شور شرابے کی وجہ سے تم کو ڈسٹرب نہ ہو، اکیلے بیٹھ کر کے سوچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثنا و فرادا، دو آدمی مل کر سوچو یا اکیلے بیٹھ کر کے سوچو، پھر تم خود بتاؤ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ان صاحب کے اندر جنون کی کوئی بات نہیں ہے۔ کل تک تم بھی کہتے تھے یہ سچے ہیں، یہ امین ہیں، اب تم بتاؤ اچانک تمہارے اندر اتنی تبدیلی کیسے آ گئی کہ تم ان کو معاذ اللہ پاگل و مجنون کہنے لگ گئے؟ تو ان چیزوں کے بارے میں تمہیں غور کرنا چاہیے، تمہیں غور کرنا چاہیے۔ تم ہوشیار ہو، دانش مند ہو، تعصب کو چھوڑو، ضد کو چھوڑو، ہٹ درمی کو چھوڑو، اور خود بیٹھ کر کے غور کرو، تم کو خود کو پتہ چل جائے گا، تم خود اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ اللہ کا محبوب مجنون نہیں ہے، اس پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہے، انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں باندھا ہے، ان کے سامنے کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، اور نہ یہ مال و دولت چاہتے ہیں، یہ تو صرف اور صرف کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ تو فرمایا گیا کہ تو نہیں ہے مگر ڈر سنانے والے ایک سخت عذاب کے آگے۔ یہ کوئی مقصد نہیں لے کر گئے، ایک ہی مقصد ہے، جو تم جہنم کے عذاب میں کودنا چاہتے ہو نا، یہ میرا محبوب تم کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، تم کو جہنم میں گرنے سے روکنا چاہتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا۔ تم ان کو مجنون و دیوانہ کہتے ہو، اس کے باوجود بھی رات دن تمہارے پیچھے کوشش کر رہے ہیں، تم ان کے اوپر طرح طرح کے تہمتیں لگاتے ہو، پھر بھی وہ تمہارے لیے رات دن ایک کر کے تمہیں ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تم نے ان کو تکلیفیں دی، ان کے صحابہ کو ستایا، ان کا بائیکاٹ کیا، ان کو کیا کیا تم نے تکلیفیں نہیں پہنچائی، پھر بھی یہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے کیوں؟ صرف بین ید عذاب شدید، ایک بڑا عذاب ہے سامنے اور تم اس عذاب میں گرنا چاہتے ہو، یہ تم کو بچانا چاہتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے تو آگ میں پتنگے گرتے ہیں، پتنگے وہ جو آگ کے کیڑے رہتے ہیں نا، جو چراغ پہ آ کے گرتے ہیں، تو کیسے گرتے ہیں؟ تو تم ایسے ہی جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تم کو پکڑ کے جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا، فرمایا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، تم فرماؤ میں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو وہ تم ہی کو ہے۔ اگر میں نے تم سے کوئی چندہ مانگا ہو، تم سے کوئی پیسہ مانگا ہو تو تم رکھ لو، مجھے تمہارا چندہ کچھ نہیں چاہیے، تمہارا پیسہ کچھ نہیں چاہیے۔ کہا تھا نا انہوں نے کہا تھا نا کافروں نے ایک بار آ کر کے کہ اگر آپ کو مال چاہیے ہم پورے عرب کے اندر چندہ کرتے ہیں آپ کے لیے، اور آپ کے لیے اتنا پیسہ جمع کر دیں گے، اتنا پیسہ جمع کر دیں گے، آپ عرب کے سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ان اجریہ الا علی اللہ، مجھے تمہارا چندہ نہیں چاہیے، فرمایا کہ میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے۔ بتاؤ میں اللہ کا نبی ہوں، سارے خزانے اللہ کے ہیں، تو جو اتنے بڑے خزانوں کے مالک کا رسول بن کر کے آیا ہو، اسے تمہارے چندے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کوئی ضرورت نہیں ان کے مال کی، مجھے اجر دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ فرمایا کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ کو سب پتا ہے، میری ضرورتیں بھی پتا ہیں، میری حقانیت بھی پتا ہے، تو پھر تم مجھے مال و دولت کا لالچ نہ دو، بلکہ میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، تم میری دعوت کو قبول کرو اور ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، اور میں تم سے کچھ نہیں کہتا ہوں، اور تم اگر یہ کہتے ہو ہم نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے تو تم اپنا مال اپنے پاس میں رکھ لو، مجھے کسی طرح کے مال کی ضرورت نہیں۔ میرا رب تو وہ ہے جو میرے اور ہر شخص کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، سارا علم اس کے پاس میں ہے، تو پھر مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَكْذِبُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، تم فرماؤ بے شک میرا رب حق کا القا فرماتا ہے، بہت جاننے والا سب غیبوں کا۔ یعنی اعلان کر دو حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے، تو جب باطل کو مٹنا، اسلام کا غلبہ ہونا ہی ہے، تم ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو یہ
دعوت فکر جو دی میرے آقا علیہ السلام نے. ایک بات یاد رکھنا، جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اپنی بات آتی ہے تو گھما دیتا ہے. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے قادیان سے اٹھ کر کے جب اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں باتیں کرتا تھا، امام مہدی کے بارے میں باتیں، لیکن لوگ جب اس سے کہتے تھے اپنے بارے میں بتا تو وہ بات کاٹ کر کے نکل جا. اپنے بارے میں بات کرنا، کیونکہ اس کو پتا تھا میرا بچپن کیسا گزرا ہے، میں کیسے مچھلیاں پکڑتا تھا، لوگوں کے جوتے چرایا کرتا تھا، میں کیا کرتا تھا. تو اپنی بات وہ نہیں کرتا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دلیلیں دیتا، امام مہدی کے بارے میں. تو جو جھوٹا ہوتا وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا، اپنی بات نہیں کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام چونکہ سچے نبی ہیں تو آپ نے کہا تم خود سوچ لو نا، میں تمہارے درمیان بچپن میں بھی رہا ہوں اور جوانی میں بھی رہا ہوں، اگر میرے اندر کوئی عیب ہوتا تو تمہارے سامنے ظاہر ہو جاتا. اور وہ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے غالب آ کے رہے گا، یہ فیصلہ فرما دیا ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں رب خود فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ دین تمام دینوں پہ غالب آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے فیصلہ کر دیا محبوب آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کر دیا ہے. تو اللہ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور یہ دین غالب آ گیا، اور باطل ادیان اس کے سامنے ٹک نہیں پائے. عرب کے ایک مایہ ناز شاعر تھے، تو کفار نے ان سے کہا کہ تمہیں اپنا دین چھوڑ کر کے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ تم اتنے بڑے شاعر ہو، زبان جانتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ایمان کیوں لے آئے؟ تو اس شاعر نے جواب دیا کہ وہ مجھ پر غالب آ گئے. قرآن کی میں نے 3 آیتیں سنی اور میں نے چاہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں، میں نے پوری طاقت لگا دی، لیکن آخر میں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. تو جب بندہ حق قبول کرنا چاہے نا تو 3 آیتیں بھی اس کو ہدایت دے دیتی ہیں، اور حق قبول نہ کرنا چاہے تو پورا قرآن بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. رب نے فرمایا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِلُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، فرمایا تم فرماؤ حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر کر کے آئے. باطل نہیں ٹکتا ہے، باطل 1 منٹ بھی نہیں ٹک پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 17 بارے میں فرمایا نا فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے اوپر دے مارتا ہے تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. اور صحیح میں حق نے باطل کا بھیجا ایسا نکال دیا، پوری دنیا گھبرائی ہوئی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا. دنیا میں اور بھی تو بہت سارے مذہب ہیں، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، عیسائیت ہے، مجوسیت ہے، یہودیت ہے. کوئی دوسرے مذہب کے قانون پر اعتراض نہیں کرتا، دنیا کے کسی اور مذہب کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کرتا. سب اپنی مذہب کی عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. سب ملا کر کے آخر کیوں اسلام ہی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ اسلام کے پردے پہ اعتراض، حلالہ کے قانون پہ اعتراض، طلاق کے قانون پہ اعتراض، 4 شادی پر اعتراض، نماز پڑھے تو پابندی، قرآن کی آیتوں پر پابندی کی باتیں. کہتے ہیں نا ببول کے پیڑ پر کوئی پتھر نہیں مارتا ہے، سب کو پتا ہے ببول کے پیڑ پہ اگر پتھر مارو گے تو کانٹے گریں گے. پتھر کہاں مارے جاتے ہیں؟ آم کے پیڑ پر، تاکہ آم مل جائے. سب کو پتا ہے اگر پھل ہے تو اسلام کے درخت میں ہے، تو سب اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک حقانیت کی دلیل ہے کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے لوگ اسی کے پیچھے پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق آ گیا اور باطل نہ پہل کرے نہ پھر کے آئے. باطل کو ٹھکانا ہے نہیں، باطل ٹکنے والا ہے ہی نہیں، اور باطل کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی جماؤ نہیں ہے. آج آپ مغرب میں جا کر کے دیکھیں، یورپ میں جا کر کے دیکھیں، اگرچہ آنکڑے یہ لوگ چھپاتے ہیں، میڈیا ان کے قبضے میں ہے، یہ میڈیا کو یہ سب دکھانے نہیں دیتے، لیکن یورپ میں آپ جا کر کے دیکھیں وہاں پر اسلام قبول کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. کتنی تیزی سے لوگ اسلام، آخر وہاں پر عیاشی کے سارے سامان ہیں، ہر طرح کی آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں، جو چاہو کھاؤ، جس سے چاہو جیسے تعلقات رکھو. پھر بھی لوگ اسلام کیوں قبول کریں؟ اسلام میں اتنی پابندیاں ہیں. لوگوں کو پتا ہے اس آزادی میں سکون نہیں ہے، اسلام کی پابندیوں میں جو سکون اللہ نے عطا فرمایا. تبھی تو اتنی پابندیوں کے بعد بھی لوگ دوڑ. اور یہاں پر آپ دیکھیں آج بہت سارے یوٹیوب پر ایسے چینل ہیں جو وہاں کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، تو آج ان کے اوپر پابندی کی. ابھی مجھے پتا چلا، جو 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک پاکستانی ایک چینل تھا، وہ سچائی کو بیان کرتا تھا اور مغرب کی جو حقیقت نکال کے لوگوں کے سامنے رکھتا تھا، اس کے سارے چینل یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دی اور سب پہ پابندی لگا دی. میں کہتا ہوں تم میڈیا میں حقانیت دکھانے بھی نہیں دیتے، کوئی اپنے طور پر چھوٹے موٹے طریقے پہ حقیقت دکھاتا ہے تو اس پہ پابندی لگا دو. لیکن ہونا کیا ہے؟ رب نے فرمایا حق غالب آئے گا، باطل مٹے گا. تو تم پابندی لگاتے رہو، حق کو تو روک نہیں پاؤ گے، نہیں روک پاؤ گے. پھر آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ.
تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا، اور اگر میں نے راہ پائی تو اس کے سبب سے جو میرا رب میری طرف وہی فرماتا، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ میں بہک گیا ہوں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بالفرض اگر تم کو یہی لگتا ہے تو اس کا نقصان تو مجھے ہوگا نا، لیکن ہدایت مجھے میرے رب نے عطا فرمائی ہے، اور ہدایت دیکھو حق اور باطل کا پتہ تو آدمی خود بھی تو لگا سکتا ہے نا۔ اگر میں کہہ دوں کہ نہیں یہی صحیح ہے، آپ کو یہی ماننا پڑے گا، تو سامنے والا بیوقوف تو نہیں ہے، بیوقوف تو نہیں ہے۔ دنیا میں جو اسلام قبول کی ہے معاذ اللہ، کیا وہ سب بے عقل لوگ ہیں؟ بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، ماہر، سائنسداں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو بھی تو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ تو آج دور ایسا دور نہیں، سائنس بڑی ترقی کر گیا ہے، ایسا نہیں کہ آپ زبردستی کسی کو منوا لو کہ نہیں تم کو یہ ماننا پڑے گا، تو لوگ مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں حقانیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں نے راہ پائی تو اس کے سبب جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، اور جو وحی ہوتی ہے وہ ایسی وحی ہے کہ جو بھی آدمی اس کو سنے گا تو پھر ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کا نور مولا ہمارے سینوں کے اندر مولا داخل فرما دے، قرآن پڑھنے، سننے، عمل کرنے، سمجھنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔